الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دشمنوں کے نظروں سے مستور ہونے کا ایک عمل ہے۔ دشمن انسانوں میں سے ہو اور دشمن جنات و شیاطین میں سے ہو، ان کی نظروں سے چھپنے کا، ان کی شر سے حفاظت کا یہ ایک زبردست عمل ہے۔ بلکہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ عمل حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مجربات میں سے ہیں۔ یاد رکھیے، ہمارا دشمن نفس و شیطان بھی ہے۔ ہمارا دشمن او جنات و شیاطین بھی ہے جو کسی سفلی عمل کی وجہ سے بھیجے جاتے ہیں یا مسلط کی جاتے ہیں۔ ہمارا دشمن او حاسد بھی ہے جن سے کوئی بات ہماری ہضم نہیں ہو رہی اور حسد کی وجہ سے وہ اس کوشش میں ہے کہ کیسے اس کو گراؤں۔ ہمارا دشمن بعض اوقات ہمارے بہت قریب رہتا ہے، ہمارے پاس رہتا ہے۔ ہمارا دشمن اگر جنات و شیاطین میں سے ہیں تو ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے، پھر ان سے بچنے کا، ان سے چھپنے کا، تاکہ ان کی نظر نہ پڑے، ان کی شر سے ہم محفوظ ہو جائیں، بہت ضروری ہے ایسے اعمال۔ اور ہر کسی کو یہ عمل ضرور پڑھنا چاہیے۔ ہمارا دشمن ہمارا نفس امارہ بھی ہے جو ہمیں گناہوں پہ ابارتا ہے، جو ہمیں اپنے اللہ سے دور کر رہا ہے، جو گناہوں کو ہماری سوچ میں، ہماری نظر میں، ہمارے دلوں میں آسان کرتا ہے، مزین کرتا ہے، شہوات کو ابارتا ہے۔ تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ ان ساری چیزوں سے آپ کو چھٹکارا ملے گا، آپ محفوظ ہوں گے۔ یہ قرآنی آیات پہ مشتمل ایک عمل ہے۔ صرف 3 مرتبہ صبح و شام آپ پڑھا کریں۔ خدا نخواستہ ایک ایسی بری عادت میں، ایک ایسی گناہ میں مبتلا ہے جس سے جان چھڑانا مشکل ہے، یہ بھی دشمن ہے۔ ایک بندہ ہے نعوذ باللہ گناہ کبیرہ، زنا میں مبتلا ہے، بد نظری میں مبتلا ہے اور دوسرے مختلف شہوانی گناہوں میں مبتلا ہے، نیٹ کے ذریعے گناہوں کی لت پڑی ہے، گندے مجلس کی وجہ سے، گندے صحبت کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اب جان چھڑانا چاہتا ہے مگر نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کے گھر کا کوئی فرد ہے، اولاد میں سے ہیں، بڑوں میں سے ہیں، چھوٹوں میں سے ہیں، جو کسی گناہ میں مبتلا ہے، نشے میں مبتلا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کی جان چھوٹ جائے، تو آپ ان کے لیے پڑھ کے ان پہ دم کیا کرے، ان کے لیے پانی دم کرے، ان کو تصور میں لا کے دم کرے، تب بھی انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا۔ تو آئیے، یہ آیات مبارکہ زبردست اور مجرب عمل ہے۔ انشاءاللہ ان ساری دشمنوں سے آپ مستور بھی ہوں گے، چھپے ہوں گے، اور یہ دشمن آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھا کرے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 108 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون۔ دوسری آیت سورہ کہف کی آیت نمبر 57 ہے،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا جعلنا على قلوبهم اکنة ان یفقهوه وفی آذانهم وقرا۔ تیسری آیت سورہ یاسین شریف کی آیت ہے، شروع سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 9 تک۔ اور اگلی آیت سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ۔ بس ان سب آیات کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھا کرے، آپ سب کو اس عمل کی اجازت ہے اور نہایت ہی مبارک عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی دشمنوں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔